بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر 14 نمبر پہ ہے، مکی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 72 نمبر ہے، آیات اس کی 52 ہیں، اور رکوع اس کے 7 ہیں۔ سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت پیغامات اور کیا ہی خوبصورت باتیں ہم سے کی ہیں، اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو کھول دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یہ قرآن انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، بے حد تعریف والا ہے۔ سب پر غالب، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اور وہ تعریف والا ہے اس کا راستہ، الی صراط العزیز الحمید، بے حد تعریف والا اور سب پر غالب ہے، کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے سورہ حدید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف جس کو چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے، اور ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان سیدھے رستے پر چل سکے، جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو اور جب تک کہ میرے رب کی رضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اپنے رستے کی طرف بلایا ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، یعنی وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت ترین جو عذاب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی دور کی گمراہی میں ہے، وہ توحید کے راستے پر نہیں آ سکتے، وہ توحید کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، مخالفتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے اس کو نیچا دکھانا ہی ثابت کرتے ہیں۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر ہر فیصلے میں، ہر کام میں کمال کی حکمتیں ہیں۔ میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں ہم سب کو راضی ہونے والا بنا دے، اور اگر جو چیز ہماری حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف لے جائے، اور رب کائنات ہمارے لیے وہ آسانیوں کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مشکل میں نہ ڈالے۔
اللہ رب العزت کسی بھی دشمن کو بھی رزق کی تنگی نہ عطا کرے، کیونکہ جو رزق کی تنگی ہے، جو پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ال- دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ اپنی نشانیاں دے کر، یعنی ایسی نشانیوں کے ساتھ جو ان کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتی تھی، کہ 9 نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی، جن میں طوفان، ٹڈی دل جو ان کے کھیتوں میں آ گیا، مینڈک، جوئیں، سرسریاں، لہو جو ان کا پانی، ان کا خون بن گیا تھا، عصا اور ان کے ہاتھ کا سفید ہو جانا، اور پھلوں کے نقصانات کو، اور قحط سالی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 9 نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں۔ ان میں عذاب بھی شامل تھے، اور ان میں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی وہ تمام نشانیاں بھی شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات اس لیے دیے تاکہ بنی اسرائیل جس جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے، اس اندھیروں سے باہر نکل کر وہ روشنی اور خیر اور برکت کی طرف آ سکیں، یعنی یہ قوم شرک سے کی تاریکیوں سے نکل کر توحید کے نور کی طرف آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد تاریخ کے وہ اہم واقعات ہیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق نے باطل پر فتح پائی۔ ایام اللہ سے مراد دراصل تاریخی دلائل ہیں، اس کے ذریعے ہر قوم اپنے معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ جب کوئی قوم پچھلے لوگوں کی انجام کو سامنے رکھتی ہے تو وہ غلطیاں کرنے سے گریز کرتی ہے اور باز آ جاتی ہے جو پہلے لوگوں نے کی، اور اس طرح قوم کے افراد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ اور نصیحت کے دوران میں ایام اللہ یاد دلا رہے تھے، اور ایام اللہ سے مراد اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ایام اللہ کی لفظی معنی اللہ تعالیٰ کے دن، اور ایسے دن مراد ہوتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یادگار بن جاتے ہیں، خواہ یہ خوشی کے دن ہوں یا مصیبت کے دن ہوں۔ بلکہ ایک ہی دن ایک ہی فریق کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور دوسرے انسان کے لیے مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ جیسے 10 محرم کو فرعونی اور اس کے لشکری دریا میں غرق ہوئے، اب یہی دن بنی اسرائیل کے لیے تو انتہائی خوشی کا دن تھا۔ انہیں فرعونیوں کے مظالم سے نجات ملی، اور ہر سال وہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور یہی دن فرعونیوں کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ یہی صورت 17 رمضان 2 ہجری کی ہے، جب غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ اور اسی طرح پہلی قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوتا رہا تو یہ ایام اللہ کہلایا جاتا ہے، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دنوں میں، لآیات لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا، اچھا پہننے کو دیا، اوڑھنے کو دیا، سکون کی نیند عطا کی، صحت عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس اتنی بڑی آزمائش سے تمہیں نجات دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ آزمائشیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح کی عذاب سے نجات دی۔ کوئی تھا نہیں کہ جو تمہیں اس عذاب سے نجات دے سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی رحمتوں کے اثار میں رکھے اور ہماری کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے، اور نیکی پر چلنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔